السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، یہ ویڈیو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق ہے، جس میں ہم افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی اہم پیش رفت پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویوز، کل رات افغان حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہرات پر طالبان کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ مزید کہا گیا کہ افغان فورسز اور اسماعیل ملیشیا مل کر طالبان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے 1994 میں اپنے ظہور کے بعد سے پہلی دفعہ بدخشاں پر قبضہ کیا۔ طالبان کے 5 سالہ دور حکومت میں بھی اس پر قبضہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے اور افغان حکومت اور شمالی افغانستان کے وار لارڈز کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ بدخشاں میں عوام کی طرف سے طالبان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد طالبان کی طرف سے بگرام ایئر بیس پر رات کو حملے کا دعویٰ کیا گیا۔ طالبان کے دعوے کے مطابق اس حملے میں راکٹ نشانے پر لگے اور حکومتی فورسز کو بھاری نقصان ہوا۔ فرینڈز، اب سے 5 گھنٹے پہلے اطلاع ملی کہ قندوز ایئرپورٹ پر موجود افغان فورسز کے درجنوں سپاہیوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ فوجی گاڑیوں اور اسلحے سمیت طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد طالبان نے قندوز ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا۔ یاد رہے کہ شہر پر پہلے ہی طالبان کا قبضہ ہے، تاہم اس کے دوران ہی سننے کو ملا کہ افغان صدر اور جنرل عبدالرشید دوستم مزار شریف پہنچ گئے ہیں۔ عبدالرشید دوستم نے کہا کہ ہم غیر ملکیوں اور دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے، بلکہ انہیں شمال میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنرل عبدالرشید دوستم نے بعد میں مزار شریف میں صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں شمالی اور شمال مشرقی صوبوں کو طالبان سے واپس لینے کی منصوبہ بندی کی۔ قندوز ایئرپورٹ پر قبضے کے بعد سب سے دلچسپ واقعہ جو دیکھنے اور سننے کے لائق تھا وہ یہ کہ ایئرپورٹ پر قبضے کے بعد افغان فورسز کو ہندوستان کی طرف سے ماضی میں ڈونیٹ کیے جانے والا Mi-35 گن شپ ہیلی کاپٹر طالبان نے قبضے میں لے لیا۔ یاد رہے کہ بھارت نے یہ اور اس کے ساتھ 2 اور ہیلی کاپٹرز اکتوبر 2019 میں افغان حکومت کو تحفے میں دیے تھے، اور آج ان میں سے ایک تحفہ طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ فرینڈز، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے ایک ایرانی سرویلنس ڈرون مار گرایا ہے۔ یہ ڈرون ایران کی سرحد کے قریب افغان علاقے میں تھا جب اس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق افغانستان کے نئے آرمی چیف جنرل ہیبت اللہ علیزئی نے چارج سنبھال لیا ہے، اور سابق آرمی چیف جنرل ولی احمد زئی کو آج ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی اس موقع پر موجود تھے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے آرمی چیف ولی محمد احمد زئی کو آج ہی برطرف کیا گیا تھا۔ ان کی جگہ جنرل ہیبت اللہ زئی نئے آرمی چیف ہوں گے۔ خیال رہے کہ طالبان کے سربراہ کا نام بھی ملا ہیبت اللہ ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق طالبان نے 210 سے زائد اضلاع اور 7 سے زائد صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کر لیے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی افغان اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔